بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الفقہ الميسر کا 70واں درس ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ غسل کن کن حالات میں مستحب ہوتا ہے، یعنی ثواب اس کے ذریعے سے ملتا ہے۔ مندوب کہتے ہیں مستحب کو۔ ہم نے ان سے پہلے دروس میں پڑھا تھا کہ غسل 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک فرض ہوتا ہے، ایک مسنون ہوتا ہے سنت، اور تیسرا مندوب ہوتا ہے۔ مندوب مستحب کو کہتے ہیں۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں۔ پہلے ہم نے فرض کے بارے میں خوب جانا، یعنی فرض کو ہم نے خوب سمجھا، یعنی فرض 4 باتوں کی وجہ سے فرض ہوتا ہے انسان پر غسل۔ پھر اس کے بعد مسنون سنت غسل کے بارے میں ہم نے پڑھا، کن کن مواقع پر غسل سنت ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے نا آج کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ یعنی کن حالات میں اور کن وجوہات میں جو ہے نا کن شکلوں میں غسل مستحب ہوتا ہے۔ تو متا کا معنی ہے کب، یہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یستحب الغسل، غسل کب مستحب ہوتا ہے، کب غسل مستحب ہوتا ہے۔ مستحب کا معنی ہے پسندیدہ، مستحب کا معنی ہے پسندیدہ، یستحب کا معنی ہے پسندیدہ۔ تو متا یستحب الغسل، غسل کب مستحب ہوتا ہے۔ تو پڑھتے ہیں ادھر، متا یستحب پسندیدہ ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے الغسل غسل، یہ غسل اس کا فعل مضارع کا یہ فاعل ہے۔ متا یستحب الغسل، یعنی یستحب الغسل، غسل مستحب ہوتا ہے۔ فی کا معنی ہے میں، اور سور، یہ سور جو ہے نا یہ سورتن کی جمع ہے، سورتن کی جمع ہے یہ سور، اور اس کا معنی ہے سورتن کا معنی ہے شکل، اور سور کا معنی ہے شکلیں۔ آتیہ آنے والے، آتیہ آنے والے شکلوں میں غسل مستحب ہوتا ہے۔ آنے والے چیزوں میں غسل مستحب ہوتا ہے، آنے والے شکلوں میں غسل مستحب ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ چند باتیں ہیں، یہ حالات ہیں، ان حالات میں غسل مستحب ہوتا ہے۔ نمبر 1، فی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات، شعبان کی 15ویں رات یعنی نصف شعبان کو، نصف شعبان کہتے ہیں 15 شعبان کو، ٹھیک ہے جی۔ تو 15 شعبان کی رات کو غسل کرنا مستحب ہوتا ہے۔ فی کا معنی ہے میں، لیلہ کہتے ہیں رات کو، رات، نصف کہتے ہیں نصف کو، ہم بھی سب اس کو نصف کہتے ہیں، اور من کا معنی ہے سے، اور شعبان کو کہتے ہیں۔ رمضان سے جو پہلے والا مہینہ ہوتا ہے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ فی لیلۃ النصف من شعبان، فی حرف جر ہے، لیلہ مضاف ہے، النصف مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس پر کسرہ ہوتا ہے، یہ کسرہ ہے، اور اس مضاف پر یہ کسرہ یہ فی حرف جر کی وجہ سے ہے۔ تو فی لیلۃ النصف، نصف رات کو، یعنی شعبان کی نصف یعنی مطلب 15 شعبان کی رات کو، نصف رات کو، شعبان کی نصف رات کو، مطلب یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو، کیونکہ اس شعبان کی 15ویں رات جو بہت زیادہ برکتوں والی رات ہے، اس میں انسان کا رزق تقسیم ہوتا ہے، عمر کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ اس بندی کا جو ہے نا اتنا عمر ہوگا، اس سال اتنے بندے مریں گے، اتنے پیدا ہوں گے، اور اتنے لوگوں کو رزق ملے گا، اتنے لوگ بخشے جائیں گے، اتنے لوگ جو ہے نا وہ گناہ کرنے کی وجہ سے توبہ نہیں کریں گے تو ان کو سزا ملے گا، اتنے لوگ ایکسیڈنٹ کریں گے، اتنے لوگ بیمار ہوں گے، کسی کو یہ بیماری لگے گی، کسی کو وہ بیماری لگے گی۔ تو سارے فیصلے 15 شعبان کو ہوتے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے نا وہ فرشتوں کو حوالہ کرتے ہیں۔ تو 15 شعبان کی رات بہت بہترین رات ہے، اس رات میں عبادت کرنا چاہیے، اور دوسری بات اس عبادت کے لیے غسل مستحب ہوتا ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں فی لیلۃ النصف من شعبان، نصف شعبان کی رات میں غسل مستحب ہوتا ہے۔ فی لیلۃ القدر، فی کا معنی ہے میں، اور لیلہ رات کو کہتے ہیں، اور قدر کو کہتے ہیں، یعنی قدر کی رات میں،
فی حرف جر ہے، لیلہ مضاف ہے، القدر مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس پر کسرہ ہوتا ہے، اور یہ مضاف یہ فی حرف جر کی وجہ سے اس پر کسرہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں، قدر کی رات میں، یہ جو رمضان میں آخری عشرے میں جو طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، ان راتوں میں جو ہے وہ لیلۃ القدر کی بہت زیادہ یعنی آنے کی جو ہے نا وہ چانس ہوتے ہیں. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ان طاق راتوں میں ہر رات میں غسل کرنا چاہیے، اس نیت سے کہ شاید یہ رات ہو، شاید یہ رات ہو، اور اس رات میں عبادت کرنا چاہیے. کیونکہ یہ لیلۃ القدر میں جو 27 رمضان کی رات میں جو ہے نا قرآن نازل ہوا ہے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 27 رمضان کو، کیونکہ بیت اللہ میں بھی 27 رمضان کو ختم ہوتا ہے قرآن پاک کا جو تراویح میں پڑھاتے ہیں. تو وہ بھی جو ہے نا اکثر 27 رمضان کا جو ہے نا بہت زیادہ لوگوں کا گمان ہوتا ہے کہ اس رات میں لیلۃ القدر ہوگا. تو لیلۃ القدر، لیلہ رات کو کہتے ہیں، قدر قدر کو کہتے ہیں. قدر کا معنی ہے اندازہ، اندازہ، لیکن یہاں پر مشہور ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کسی کو بھی بولو لیلۃ القدر تو وہ فوراً کہے گا کہ رمضان کے آخری عشر میں آتا ہے اور اس میں قرآن نازل ہوا ہے. تو لیلۃ القدر فی لیلۃ القدر، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں غسل مستحب ہوتا ہے. لصلاۃ الکسوف والخسوف، لام جارہ کا معنی ہے کے لیے. صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، اور کسوف، کسوف جب سورج کو گرہن لگ جائے، سورج کو جب گرہن لگ جائے تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اس نیت سے کہ اللہ پاک اس سورج کو اس گرہن سے آزاد کرے. تو اس نماز کے لیے، سورج گرہن کی نماز کو کسوف کہتے ہیں، تو اس نماز کے لیے غسل مستحب ہوتا ہے. سورج گرہن، سورج گرہن، گرہن کی نماز. والخسوف، وہ کا معنی ہے اور، خسوف کہتے ہیں چاند گرہن کی، یعنی چاند کو جب گرہن لگ جائے، چاند جب گرہن یعنی چاند کو جب گرہن لگ جائے تو اس وقت جو 2 رکعت نماز اسی نیت سے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ پاک اس چاند کو اس گرہن سے آزاد کرے، تو اس نماز کو خسوف کہتے ہیں. سورج کی گرہن، سورج کی جو سورج کو جب گرہن لگ جائے اور اس سے آزادی کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کو کسوف کہتے ہیں، اور چاند گرہن کی نماز کے لیے اس کو خسوف کہتے ہیں. تو اگر کسوف کی نماز ہو یا خسوف کی نماز ہو، دونوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. چاند گرہن، چاند گرہن. اچھا جی، یہاں فرماتے ہیں 4 نمبر میں لِلصَّلَاةِ الْاِسْتِسْقَاءِ، لام جارہ کا معنی ہے کے لیے. صلاۃ نماز کو کہتے ہیں. استسقاء، استسقاء کہتے ہیں خشک سالی میں، خشک سالی میں، یعنی جب بارشیں نہیں ہوتی تو اکثر فصلیں وہ جو ہے نا خشک ہو جاتے ہیں، ندی نالیاں خشک ہو جاتی ہے، زمین میں اندر جو ہے نا پانی وہ کم ہو جاتی ہے، بہت کم مشکل سے پانی ملتا ہے، تو اس کو خشک سالی کہتے ہیں، خشک سالی. تو اس خشک سالی میں یا زیادہ گرمی ہو، بہت زیادہ گرمی ہو، انسان کا جو ہے نا گزارا نہیں ہو سکتا زیادہ گرمی کی وجہ سے، تو اس کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کو صلاۃ استسقاء کہتے ہیں، نماز استسقاء کہتے ہیں. تو اس استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے جو یعنی یہ بارش کی طلب کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے کہ اللہ پاک ہم پر رحمت کی بارشیں برسائیں. تو اس کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، بارش طلب کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ استسقاء کہتے ہیں. بارش طلب کے لیے، بارش طلب کے لیے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، عند فزعن، عند کا معنی ہے وقت، وقت. فزعن، فزع خوف کو کہتے ہیں، گھبراہٹ کو کہتے ہیں. خوف، خوف یا گھبراہٹ، خوف یا گھبراہٹ. یعنی اگر کسی دشمن کا خوف ہو یا کسی آفت آنے کا خوف ہو یا کسی اور وجہ سے انسان پر خوف طاری ہو، گھبراہٹ ہو، بہت زیادہ ڈر رہا ہے، تو اس حالت میں، خوف اور گھبراہٹ کی حالت میں غسل کرنا مستحب ہے. عند ظلمت، عند کا معنی ہے کہ وقت،
کے وقت، عند ظلمتن کے وقت، ظلمت تاریکی کو کہتے ہیں، تاریکی یعنی جب دن میں تاریکی چھا جائے، دن میں جب تاریکی چھا جائے اور بہت زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے تو یہ اس حالت میں غسل کرنا مستحب ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ایسے حالات میں قومیں تباہ ہوئی ہیں پہلے زمانے میں کہ دن میں ان پر جو ہے نا تاریکی چھا جاتی ہے اور اس پہ جو یعنی بہت زیادہ جو ہے نا دن میں اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس وقت غسل کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے جی۔ عند ریح شدیدۃ، عند کا معنی ہے کہ وقت، ریح ہوا کو کہتے ہیں اور یہ ہوا مؤنث ہے، ہوا مؤنث سماعی ہے، ہوا مؤنث سماعی ہے، مطلب یہ ہے کہ عرب اس ہوا کو مؤنث مانتے ہیں تو ہم بھی ضرور اس کو مؤنث مانیں گے۔ تو ہوا مؤنث سماعی ہے اور یہ موصوف ہے، اور جب موصوف مؤنث ہوتی ہے تو اس کا جو صفت ہوتا ہے وہ بھی مؤنث ہوگا۔ تو شدیدتن، دیکھو اس کو شدیدتن کے آخر میں گولتا ہے اور یہ گولتا یہ مؤنث اسم کے آخر میں آتا ہے، اور یہاں پر ریحن میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے اور شدیدتن میں گولتا مؤنث کی علامت ہے، تو یہ موصوف ہے، ریحن موصوف ہے اور شدیدتن اس کی صفت ہے، تو یہ موصوف اور صفت ایک جیسے ہوں گے۔ موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگا، موصوف مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث ہوگا، اور اگر موصوف پر کسرہ ہو تو صفت پر بھی کسرہ ہوگا۔ تو موصوف پر کسرہ اس عند مضاف کی وجہ سے ہے، عند مضاف کی وجہ سے یہ ریح مضاف الیہ ہے، نہیں ریح مضاف الیہ نہیں ہے، ریح موصوف ہے اور شدیدت صفت ہے، تو موصوف صفت مل کر پھر یہ عند کے لیے مضاف الیہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دونوں مل کر مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے تو مضاف الیہ پر کسرہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان دونوں پر کسرہ ہے، موصوف صفت دونوں پر کسرہ ہے کیونکہ یہ عند کے لیے مضاف بنے گا۔ تو عند ریح شدیدۃ، ریح ہوا کو کہتے ہیں، شدیدہ کہتے ہیں سخت، تو اس کا مطلب ہے کہ سخت ہوا کے وقت، سخت ہوا جب بہت آندھی ہو، طوفان ہو، تو اس حالت میں غسل کرنا مستحب ہوتا ہے، کیونکہ اکثر قومیں ان ہوا کی وجہ سے، طوفانوں کی وجہ سے اور بہت زیادہ یعنی سخت ہوا کی وجہ سے اکثر قوموں کو اللہ پاک نے برباد کیا ہے، تو اس وجہ سے یعنی جب طوفان ہو، آندھی ہو، تو اس وقت فوراً غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ اچھا جی، عند لبس ثوب جدید، عند کا معنی ہے کہ وقت، اور لبس کا معنی ہے پہننا، ثوب کپڑے کو کہتے ہیں اور جدید نئے، مطلب یہ ہے کہ نئے کپڑے پہننے کے وقت، یعنی نئے کپڑے انسان نے جو ہے نا ابھی ٹیلر سے یا درزی سے لائے اور اس کو جو ہے نا پلاسٹک سے کول لیا، تو اس نئے کپڑوں کو پہننے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر عند مضاف ہے، لبس یہ لبس جو ہے یہ اس عند کے لیے مضاف الیہ ہے، اور پھر ثوب جدید، یہ ثوب جو ہے موصوف ہے، جدید صفت ہے، تو موصوف صفت مل کر پھر اس لبس کے لیے مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ لبس جو ہے یہ عند کے لیے مضاف الیہ ہے اور ثوب جدید کے لیے پھر مضاف ہے، یہ ثوب جدید موصوف صفت مل کر پھر یہ لبس کے لیے مضاف الیہ بن جاتا ہے۔ تو عند لبس ثوب جدید، نئے کپڑے پہننے کے وقت، تو آخر سے ترجمہ شروع کریں گے، پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے، پھر موصوف کا کریں گے، پھر مضاف الیہ کا کریں گے، پھر مضاف کا کریں گے، تو نئے کپڑے پہننے کے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ اچھا جی، للذی تابا، لام جارہ کا معنی ہے کے لیے، الذی جو کہ، تابا توبہ کیا، یعنی جس نے توبہ کیا، اس کے لیے جس نے توبہ کیا، یا جو کہ توبہ کیا، یا جس نے توبہ کیا۔ الذی کا معنی ہم یہاں کر لیں گے جس نے، للذی یعنی اس کا معنی ہے جو کہ، للذی اس شخص کے لیے جو کہ
توبہ کیا، من ذنب، من کا معنی ہے سے، اور ذنب گناہ کو کہتے ہیں، جس نے گناہ سے توبہ کیا تو اس گناہ سے یہ توبہ کرنا بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، کیونکہ اکثر لوگ گناہ سے توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں تو اس کو اللہ پاک بہت سخت سزا دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اللہ پاک جو ہے گناہ سے توبہ کی توفیق اور توبہ کی نعمت نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو اس نعمت کی حصول کی شکریہ میں اللہ پاک کے سامنے جو ہے نا سجدہ ریز ہونا چاہیے، تو اس شکریہ میں جو ہے نا غسل کرنا مستحب ہوتا ہے۔ للذی قدم من سفر، للذی کا معنی ہے، لام جارہ کا معنی ہے کے لیے، الذی جو کہ قدم یقدم، سمع یسمع باب سے ہے، قدم فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مذکر ہے، اس کا معنی ہے آنا، آیا جو کہ آیا، من کا معنی ہے سے، سفرن کا معنی ہے سفر، جو سفر سے آئے، جو شخص سفر سے آئے تو اس کو غسل کرنا چاہیے، مستحب ہے، اس کے لیے اس کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ ایک تو انسان سفر کرتا ہے تو اس سفر کی وجہ سے انسان کو جو تھکاوٹ ملتی ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا تک جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، گرد و غبار بھی انسان پر پڑ جاتا ہے، تو جب یہ سفر سے آئے اور فوراً وہ غسل کرے تو اس کی ایک تو وہ تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ایک بالکل تازہ ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس کا گرد و غبار ختم ہو جاتا ہے، تو یہ سفر سے آنے پر غسل کرنا مستحب ہے۔ للذی، لام جارہ کا معنی ہے کے لیے، الذی جو کہ، ارادہ یرید کا معنی ہے خواہش کرنا، چاہنا، ارادہ کرنا، تو یہاں یرید کا معنی ہے ارادہ کرے، ارادہ کرے، الذی یرید جو ارادہ کرتا ہے، ارادہ یرید یہ فعل مضارع ہے تو اس کا معنی کرتا ہے کریں گے، دخول کا معنی ہے داخل ہونا، فی کا معنی ہے میں، اور مدینۃ المنورہ، مدینہ منورہ کو کہتے ہیں، یعنی یہ مدینہ منورہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک ہے، اور جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک بھی ہے، تو للذی اس شخص کے لیے یرید جو ارادہ کرتا ہے، الدخول داخل ہونے کا، یعنی فی المدینۃ المنورہ، مدینۃ المنورہ میں داخل ہونے کا جو شخص ارادہ کرتا ہے، یا مدینۃ المنورہ شہر میں جو شخص داخل ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ پہلے غسل کرے، یہ مستحب ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی زیارت کے لیے جائے، تو اس کے لیے بھی غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ تو کیوں؟ اور یہ مدینہ منورہ جو ہے، اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ کا نام تھا یثرب، اور پھر نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یثرب سے طیبہ نام رکھا، مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ یا مدینہ المنورہ، تو یہ جو ہے نا اس شخص کے لیے جو مدینہ منورہ میں داخل ہونا چاہے تو اس کے لیے بھی لازم ہے، مستحب ہے، مستحب لازم نہیں ہے، مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے کہ وہ جو ہے نا غسل کرے۔ للذی، لام جارہ کا معنی ہے کے لیے، اور الذی جو کہ، یرید ارادہ کرتا ہے یا چاہتا ہے، دونوں معنی کر سکتے ہیں، ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، خواہش رکھتا ہے، ارادہ کرتا ہے، الدخول داخل ہونے کا، فی کا معنی ہے میں، اور مکۃ المکرمہ، مکۃ المشرفہ، ادھر مشرفہ لکھا ہے، مکہ یہاں ہے، مکۃ المشرفہ، یہ فی حرف جر ہے، یہ فی حرف جر ہے، اور مکہ یہ مؤنث بھی ہے اور غیر منصرف ہے، غیر منصرف پر یہ جو ہے نا کسرہ نہیں آتا، اور اس پر جو ہے نا اگر الف لام آ جاتا ہے غیر منصرف پر تو پھر کسرہ ضرور آئے گا، فی المدینہ، فی المکہ، اگر الف لام مکہ پر ہوتا تو پھر فی المکتی ہوتا، لیکن یہاں پر الف لام نہیں ہے، غیر منصرف ہے، غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا، تو فی مکۃ المشرفتی، فی مکۃ المشرفتی، یعنی مکہ معظمہ، تو جو شخص بھی مکہ معظمہ میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے غسل کرنا پسندیدہ عمل ہے، غسل کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے جی۔ مکہ مکرمہ یہ سعودی عرب میں جو ایک شہر ہے مکۃ المکرمہ، وہاں پر اللہ پاک کا گھر ہے بیت اللہ شریف، اور بیت اللہ اللہ پاک کا جو ہے نا زمین پر سب سے پہلا گھر ہے، اور اس کو بکہ بھی کہتے ہیں، قرآن پاک میں تقریباً یہ 4 پارے میں ہے، بے بکتا،
ببکۃ المبارکہ، ایسے کوئی نام ہے، بکہ، ببکہ، یعنی مکہ مکرمہ میں۔ تو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے 100 نام ہے، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے 100 نام ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہے، لیکن ہم نے تو یہ مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ یہ ہم نے سنا ہے۔ اچھا جی، تو مکہ المکرمہ میں جب انسان داخل ہو جائے یا داخل ہونے کا ارادہ کرتا ہے، خواہش رکھتا ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ غسل کرے، یہ مستحب ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے۔ عند الوقوف بمزدلفہ صبیحۃ یوم النحر، عند کا معنی ہے کہ وقت، وقوف کا معنی ہے ٹھہرنا، ٹھہرنے کے، بمزدلفہ، با کا معنی ہے یہاں پر معنی کر لیں گے میں، اور مزدلفہ جو ہے یہ منی اور عرفات کے درمیان ایک بہت بڑا میدان ہے، جہاں پر حاجی صرف عمرے والے نہیں، حاجی حضرات جب حج کے لیے جاتے ہیں تو پہلے منی میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، پھر منی کے بعد جو ہے نا چلے جاتے ہیں عرفات میں، تو عرفات میں دوپہر سے لے کے مغرب تک یہ وہاں پر وقوف کرتا ہے، ٹھہرتے ہیں، پھر مغرب کی نماز یعنی اذان جب ہو جاتی ہے عرفات کے میدان میں اذان جب ہو جاتی ہے تو نماز پڑھے بغیر، وہاں پر نماز نہیں پڑھے گا، مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، اور وہاں سے پھر مزدلفہ آئیں گے، تو یہ منی اور عرفات کے درمیان میں ایک بہت بڑی وادی ہے، بہت بڑا میدان ہے، جہاں پر حاجی حضرات رات گزارتے ہیں، اور جو ہے نا فجر طلوع کے وقت سے لے کر فجر یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے تک وہاں پر وقوف کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر چلے جاتے ہیں، یعنی سورج نکلنے سے پہلے سورج طلوع ہونے سے پہلے پھر منی کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں پر پھر جاتے ہیں، اور وہاں پر وہ جمرۃ العقبہ کہتے ہیں، بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنے خیمے میں آتے ہیں۔ تو مزدلفہ میں جو انسان وقوف کرتا ہے، ٹھہرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ غسل کرے، مستحب ہے۔ مزدلفہ میدان میں یعنی مزدلفہ اس میں مقام کو کہتے ہیں، میدان کو کہتے ہیں۔ صبیحہ کا معنی ہے صبح کے وقت، اور یوم دن کو کہتے ہیں، اور نہر قربانی کو کہتے ہیں، یعنی قربانی کے دن یہ صبیحۃ مضاف ہے، اور یوم مضاف ہے، اور النحر مضاف الیہ ہے، تو پھر پہلے ہم مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے، پھر مضاف الیہ کا کریں گے، پھر مضاف کا ترجمہ کریں گے۔ تو اس کا معنی ہے قربانی کے دن صبح کے وقت مزدلفہ میں وقوف کے وقت، ٹھیک ہے جی، تو وقوف کے دوران جو ہے انسان کو غسل کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے، مستحب ہے۔ لطواف الزیارت، لام جارہ کا معنی ہے کے لیے، طواف جو ہے نا بیت اللہ شریف سے ایسے 7 مرتبہ چکر لگانے سے، دائیں طرف سے ایسے جاتے ہیں 7 چکر لگانے کو ایک طواف کہتے ہیں۔ جب انسان بیت اللہ شریف سے 7 مرتبہ ایسے گھومیں، 7 چکر لگائیں، تو ان 7 چکروں کو ایک طواف کہتے ہیں۔ طواف، چکر لگانا، بیت اللہ شریف کے 7 چکر، اس کو طواف کہتے ہیں۔ اور زیارت کو کہتے ہیں طواف زیارت، یہ حاجیوں کے لیے ہوتا ہے، طواف زیارت عمرے والوں کے لیے نہیں ہوتا، اور یہ مزدلفہ میں ٹھہرنا بھی حاجیوں کے لیے ہوتا ہے، عمرے والے کے لیے نہیں ہے۔ عرفات میں ٹھہرنا یہ بھی حاجیوں کے لیے ہوتا ہے، عمرے والے کے لیے نہیں ہے۔ منی میں جانا اور وہاں پر 2-3 دن ٹھہرنا
اور وہ جو ہے نا شیطان کو مارنا، یہ حاجیوں کے لیے، عمرے والے کے لیے نہیں ہے۔ عمرے والے کا عمرہ کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ وہ عمرے کے باب میں آئے گا، حج کے بارے میں جب انشاءاللہ درس آئے گا، حج کے موقع پر انشاءاللہ پورا حج کا طریقہ اور پورے عمرے کا طریقہ انشاءاللہ سیکھیں گے، خوب یعنی عملی طریقے سے سیکھیں گے، جس کو وہ پریکٹیکلی کہتے ہیں۔ تو عمرے میں کتنے اعمال ہوتے ہیں؟ بیت اللہ شریف کا طواف ہوتا ہے، مینا یعنی صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے، وہ 7 چکر لگاتے ہیں اس کا، اور پھر اس کے بعد مردوں کے لیے حلق کرنا یعنی سرگنجا کرنا، اور عورتوں کے لیے ایک انگلی کے ایک پورے کے برابر بال کاٹنا، یہ بس پورا عمرہ ہے۔ بیت اللہ شریف کا طواف، صفا مروہ کی سعی، اور حلق یا قصر، حلق کہتے ہیں گنجا کرنا، اور قصر کہتے ہیں چھوٹا کرنا، تو اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ طواف زیارت جو ہے یہ حاجیوں پر واجب ہوتا ہے، حاجیوں پر یہ ہوتا ہے، اور جو ہے نا اس کو طواف فرض بھی کہتے ہیں، اس کو طواف فرض کہتے ہیں، یہ حاجیوں پر فرض ہوتا ہے، واجب نہیں فرض ہوتا ہے۔ اور یہ مزدلفہ میں وقوف یہ واجب ہوتا ہے، طواف زیارت یہ حاجی پر فرض ہوتا ہے۔ للذی لام جارہ کا معنی ہے کے لیے، الذی جو کہ، غسل غسل دیا، غسل یغسل تغسیل کا معنی ہے غسل دینا، باب تفعیل میں سے غسل دینا، غسل دینا میت کو، مطلب یہ ہے کہ جو بندہ میت کو غسل دے اس بندے کو چاہیے کہ خود بھی غسل کرے، یہ مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے، اگر نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور کوئی پابندی بھی نہیں ہے کہ ضرور کرے گا، بالکل ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے، چاہیے کہ یہ بندہ خود بھی غسل کرے، کیونکہ اس نے مردے کو، میت کو غسل دیا ہے، تو جو بھی میت کو غسل دے اس کو چاہیے کہ خود بھی پھر غسل کرے، یہ مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے، اگر نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو للذی اس شخص کے لیے، غسل جس نے غسل دیا، میتاً میت کو، یعنی جس شخص نے میت کو غسل دیا اس کو چاہیے کہ خود بھی غسل کرے، یعنی میت کو غسل دینا زندوں پر یہ فرض ہے، یعنی زندوں پر فرض ہے کہ میت کو، مسلمان مردے کو وہ غسل دے، ٹھیک ہے جی، اور پھر اس زندوں کے لیے مستحب ہے، پسندیدہ ہے، چاہیے کہ وہ زندہ جو ہے جس نے مردے کو غسل دیا ہے اس کو چاہیے کہ خود بھی غسل کرے تو ثواب ملے گا، اگر غسل نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بعد الحجامت، بعد کا معنی ہے کہ بعد، حجامہ کہتے ہیں پچھنا لگانا، پہلے زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہ پچھنے لگاتے تھے، جس کو جو ہے نا وہ سینگ کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سینگ لگاتے تھے، وہ سینگ ایسے لگاتے تھے کہ اس بدن سے جو ہے نا گندا خون نکالے جاتے ہیں، یعنی انسان کا یہ خون جو ہے نا زیادہ بدن میں ٹھہر جاتا ہے تو پھر وہ تھوڑا سا گندا ہو جاتا ہے انسان پر، پھر وہ دانے نکلتے ہیں، کوئی بیماری اس کو الرجی وغیرہ لگ جاتے ہیں، تو اس لیے چاہیے کہ 4-5 مہینے کے بعد کسی کو جو ہے نا خون عطیہ کرنا یعنی کسی کو خون دینا، یہ بھی جو ہے نا بہت زیادہ ثواب کا کام بھی ہے، کسی کا جو ہے نا کسی کی زندگی بھی بچ جا سکتی ہے، اور پھر جو ہے نا انسان خود بھی ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، 24 گھنٹے کے اندر انسان کا خون خود پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے تھوڑا بہت یہ میڈیکل بھی پڑھا ہے تو اس لیے ہمیں تھوڑا بہت پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نا انسان کے بدن جو ہے کتنے عرصے میں یہ خون مکمل کر جاتا ہے، کتنے دیر میں، تو بہت جلدی انسان کا خون واپس پورا ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم کسی کو اپنا خون عطیہ کرے، خون دے فی سبیل اللہ تو کسی کی زندگی بھی بچ سکتی ہے، اور ہم خود بھی ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ میں نے خود یہ بہت زیادہ یعنی اس پر میرا خود جو ہے نا میں نے خود اس پر عمل کیا ہے، میرا خود اس سے جو ہے نا اس کی برکت سے بہت زیادہ ایسی بیماریاں تھی کہ وہ ڈاکٹر بھی اس کے ذریعے سے بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتے تھے، لیکن جب سے خون دینا شروع کیا تھا تو وہ بیماری ختم ہو گئی تھی، تقریباً ختم ہو گئی تھی، لیکن پھر جب جو ہے نا وہ درس و تدریس میں مصروف ہو گئے ہیں اور پھر ابھی تک نہیں دیا، بہت عرصہ ہو گیا، تو خون نکالنے کو جو ہے نا حجامہ کہتے ہیں۔ آج کل اس کے جو ہے نا ایک اپنا کورس ہوتا ہے، اور اس کے لیے پیالیوں کی طرح ایک چیز ہوتا ہے
وہ جو ہے نا بدن پر لگاتے ہیں اور سرنج کی طرح اس کو ایسے اوپر کھینچتا ہے تو وہ اپنے یہ جو گوشت ہے یہ گوشت ایسے اندر کھینچ لیتا ہے اور وہ جگہ تھوڑا نرم ہو جاتا ہے. پھر اس کو جو ہے نا بلیڈ سے ایسے آرام آرام کے ساتھ کاٹتے ہیں، معمولی سا کاٹتے ہیں، بہت تھوڑا تھوڑا، اور اس سے پھر وہ گندا خون نکلتا ہے. وہ پیالی اس کو پھر لگاتے ہیں اور وہ پیالی اس سے وہ بدن سے وہ گندا خون نکالتے ہیں، تو اس کو حجامہ کہتے ہیں. تو یہ حجامہ جب انسان لگائے تو اس کے بعد بھی غسل مستحب ہوتا ہے. حجامہ بدن سے، حجامہ کہتے ہیں بدن سے گندا خون نکالنا. اچھا جی، للذی افاقہ، اس کے لیے، لام جارہ کا معنی ہے کے لیے، اور الذی جو کہ اس شخص کے لیے جو کہ افاقہ، جس کو افاقہ ہو گیا، جو صحت مند ہو گیا، جس کو جو ہے نا بیماری سے شفا مل گئی. افاقہ، جس کو افاقہ مل گیا، افاقہ ملا. من کا معنی ہے اسے جنون کہتے ہیں، دیوانہ، دیوانگی. اور ہا ضمیر کا معنی ہے اپنا، یعنی اپنی دیوانگی سے انسان دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے، اور جب اس کو افاقہ مل گیا، یہ اس کو اللہ نے شفا دیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے. وَقَذَا، وہ کا معنی ہے اور، قضا کا معنی ہے، وہ کا معنی ہے اور، قضا کا معنی ہے اسی طرح. یستحب، مستحب ہوتا ہے، مستحب ہے. للذی، لام جارہ کا معنی ہے کے لیے، الذی جو کہ افاقہ ہوا، صحت مند ہوا، افاقہ ہوا. من کا معنی ہے سے، اور اغما کہتے ہیں بے ہوشی. اور ہا کا معنی ہے اپنا، یعنی اپنی بے ہوشی سے افاقہ کے لیے، اس شخص کے لیے جو بے ہوشی سے جو ہے نا ہوش میں آئے، جو بے ہوشی سے ہوش میں آئے تو اس کو چاہیے کہ غسل کرے. او کا معنی ہے یا، من کا معنی ہے سے، سکر کہتے ہیں نشہ، اور اپنے نشے سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی نے جو ہے نا شراب پیا ہے، یا کسی نے سگریٹ پیا ہے، یا کسی نے نسوار کھایا ہے، یا کسی نے جو ہے نا ایسے کوئی چیز کھایا ہے جس کی وجہ سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، یعنی نشہ ہو جاتا ہے انسان، نشہ ہوتا ہے. چرس ہو گیا، اسی طرح پاؤڈر ہو گیا، اسی طرح آئس ہو گیا، یہ گندگیاں جتنی بھی ہے جب انسان کھا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو جو ہے نا نشے میں ہو جاتا ہے، یعنی اس کو نشہ چڑھ جاتا ہے، اور جب نشے سے انسان کو افاقہ ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ غسل کرے. لام جارہ کا معنی ہے کے لیے، اور الذی کا معنی ہے جو کہ اسلم، مسلمان ہوا. جو شخص کافر تھا اور مسلمان ہوا. وہ کا معنی ہے اور، ہوا کا معنی ہے وہ، طاہر، پاک، یعنی انسان ہے مسلمان ہوا، لیکن مسلمان ہونے سے پہلے اس نے خود غسل کیا، پاک ہو گیا، پھر آیا کلمہ پڑھا کسی عالم کے ہاتھ پر اور مسلمان ہو گیا، تو اس کو چاہیے کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی دوبارہ غسل کرے. یہ مستحب ہے اس کے لیے. ایک بندہ ہے، کافر ہے، اس نے پہلے غسل کیا، پھر آ کے مسلمان ہوا، پھر مسلمان ہونے کے بعد اس کو چاہیے کہ مستحب ہے اس پر کہ وہ دوبارہ غسل کرے، اس کو ثواب ملے گا. لیکن وہ پاک ہے، دیکھو ادھر پڑھ لیا، للذی، اس شخص کے لیے، اسلم، جب مسلمان ہوا، اور وہ شخص طاہر، پاک ہو، مطلب اس کو کوئی گندگی نہ لگی ہو، یا وہ جنابت کی حالت میں نہ ہو، یا کوئی عورت ہو وہ حیض کی حالت میں نہ ہو، وہ نفاس کی حالت میں نہ ہو، اور مسلمان ہو گئی. مسلمان ہونے سے پہلے اس نے غسل کیا، پھر مسلمان ہوا، پھر دوبارہ غسل کرنا اس کے لیے مستحب ہے. اما کا معنی ہے بہرحال. اذا کا معنی ہے جب. کانا کا معنی ہے ہو. الذی، جو کہ، وہ شخص جو کہ اسلم، مسلمان ہوا اور جنب کی حالت میں تھا، یعنی ناپاک تھا، ناپاک. ایک بندہ ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ مسلمان ہوا، لیکن مسلمان ہونے سے اس نے پہلے غسل نہیں کیا،
غسل نہیں کیا تھا، اس پر وہ جو ہے ناپاک تھا، اس پر جو ہے نا غسل فرض تھا، لیکن مسلمان نہیں تھا، یعنی یا کوئی عورت ہے وہ مسلمان ہونا چاہتی ہے اور وہ جو ہے نا حیض سے پاک تو ہو گئی لیکن غسل نہیں کیا، نفاس کہتے ہیں بچہ جننے کے بعد جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، نفاس کے بعد جو ہے نا اس نے غسل نہیں کیا تھا اور اسی حالت میں وہ مسلمان ہو گئی، تو اب مسلمان ہونے کے بعد اس پر غسل کرنا فرض ہے۔ پہلے جو مسلمان تھا، مسلمان ہونے سے پہلے اس نے غسل کیا، پھر مسلمان ہوا، پھر اس کے بعد جب مسلمان ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس پر غسل کرنا مستحب ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ ہے اس نے غسل نہیں کیا اور وہ جنب کی حالت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، خواہ وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، تو اور مسلمان ہو گیا، تو پھر اس کے بعد مسلمان ہونے کے بعد اس پر غسل فرض ہے کہ اب وہ غسل کرے۔ تو فا کا معنی ہے پس، یفترض فرض ہوتا ہے، علا کا معنی ہے پر، اور ہا کا معنی ہے اس، اور غسل کا معنی ہے غسل۔ اچھا جی، تو یہاں فرماتے ہیں للذی، اس شخص کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اسلم جو مسلمان ہوا، وہ اور وہ شخص جو مسلمان ہوا، طاہر پاک ہو، جنب کی حالت میں نہ ہو، پاک ہو۔ اما بہرحال اذا جب کانا ہو، الذی جو شخص کے اسلم مسلمان ہوا، جنب ہو، جنب کی حالت میں ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو اور مسلمان ہوا، فیفترض تو اس پر فرض ہوتا ہے، علیہ اس پر، الغسل غسل۔ تو دیکھو بھائی یہ کتنے تقریباً 18 قسمیں ہیں، یہ 18 شکلوں میں 18 حالات میں غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ آج کا ہمارا درس ہے، آئندہ درس کی اجازت چاہتے ہیں۔ ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔